یہ تسنع بناوٹ نہیں ہے، ہمیں دل سے عقیدت ہے ان کے ساتھ، اور میں یہ بات کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ حضرت مفتی صاحب کے ایک جمعے کا بیان سن کر ہم کئی جمعے پڑھا لیتے ہیں۔ پوری دنیا میں جن کو سنا جا رہا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں سنا جا رہا ہے، جب میں نے پہلی مرتبہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا بیان سنا اور پھر اس کے بعد مسلسل سنتے رہے، لگ بھگ 1 سال کے قریب عرصہ ہو چکا ہے۔ ہماری خواہش تھی کہ حضرت جو ہے وہ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ مسلسل اسفار، آپ یقین کریں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی جب یہاں پہنچے ہیں جامعہ میں ہمارے پاس تو فرمانے لگے گھڑی پر دیکھ کر کہ مسلسل مجھے 31 گھنٹے ہو گئے، رات اور دن میں سویا نہیں۔ اور یہ کوئی وہ جو ہے نا بناوٹ نہیں ہے، رات ہم نے خود دیکھا ہے، لائیو جو ہے وہ اندرون سندھ میں بیان تھا، اور اس سے اور سندھ جو گئے ہیں وہ بھی ایک عجیب، یعنی ساری رات سفر کر کے سکھر سے واپس لاہور، پھر بائی ایئر جو ہے وہ کراچی، اور کراچی سے پھر آگے وہاں پہنچے ہیں۔ تو یہ سارے کام بندہ جو ہے نا وہ کب کرتا ہے؟ جب مالک کائنات کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ میں اپنے ذہن میں بہت کچھ سوچا ہوا تھا، لیکن حضرت نے چونکہ جا کے صبح جمعہ پڑھانا ہے تو اس لیے میں صرف اتنا کہوں گا۔ ہم نے سنا تھا کہ پہلے، بلکہ میرے استاد بھی ہیں حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب دامت رحمت اللہ علیہ، تو ان کے لیے لوگوں نے کہا تھا، میں آج ایک ذمہ دار سٹیج سے یہ کہنا چاہوں گا کہ علامہ صاحب کے بعد اگر کسی نے مسلک دیوبند میں اس خلا کو پر کیا ہے تو وہ یہ عظیم شخصیت ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے حضرت کی سوال و جواب کی نشستیں، آج چونکہ سفر لمبا ہے اس لیے ہم آج صرف حضرت کے بیان پر ہی اکتفا کریں گے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے مہمان کیونکہ اگلا ان کا سفر بہت لمبا ہے۔ بہرحال اس وقت آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ میری مراد آج کے ہمارے مہمان مکرم، مہمان خصوصی، مہمان ذی وقار، ترجمان مسلک دیوبند، وکیل احناف، لسان علماء دیوبند اور وکیل علماء حق علماء دیوبند، حضرت مولانا علامہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اور یہ فرد واحد نہیں بلکہ خاندان ہی ایسا ہے جن کو اللہ نے اپنے دین کے لیے قبول کیا اور دین کی خدمت سر انجام دے رہے۔ اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آپ حضرات پوری توجہ سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بھرپور فائدہ ہوگا۔ بلا تاخیر دعوت سخن دے رہا ہوں آج کے ہمارے مہمان مکرم، مہمان ذی وقار، حضرت مولانا علامہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ اپنے بیان سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وانس رضی اللہ تعالی عنہ ایضا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف عمن قال لا الہ الا اللہ لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض ما بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يخذله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار۔ رواه الإمام الحمام أبو داود في سننه۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے،
فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 17 فروری 2022 بروز جمعرات ہے، اور یہاں سرزمین اکاڑا میں علاقہ بصیر پور میں جامعہ مدنیہ حنفیہ میں اہل حق کے مرکز میں مولانا زبیر فہیم دامت برکاتہم اور ان کے جملہ احباب کی دعوت پر خلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ مولانا زبیر کو اللہ جزا خیر دے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ان کی آنکھ کی خوبصورتی ہے۔ رب کریم ہمیں حضرت علامہ خالد محمود استاد ذی المکرم رحمہ اللہ کا ایک ادنا خادم ہی رکھے تو بہت بڑی بات ہے۔ میرے دوستو، بس ایک بات ہے کہ اللہ کریم سے اگر آپ مانگیں اور اللہ رب العزت سے اس کے دین کی خدمت کا تحفظ مانگیں تو رب کریم ہے وہ آپ کو محروم نہیں کرتا۔ آج ہمارے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہم رزق کی تلاش میں اتنے مگن ہیں کہ رزاق کو بھول چکے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ رزق ہمارا مقدر ہے، آخرت ہماری محنت پر ہے۔ مقدر والا بغیر محنت کے ملے گا، لیکن محنت والا بغیر محنت کے نہیں ملے گا۔ آج ہم رزق کی وجہ سے اپنے خالق کو بھول بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنا مشن، اپنا کاز، اپنا موقف، اپنا مقصد اصلی بھلا بیٹھے ہیں۔ نہیں بھائی، رزق اللہ کتے اور خنزیر کو دیتا ہے، آپ اور میں تو محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، ہم کیوں محروم رہیں گے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو رسول اللہ کے نام لیوا ہیں، ہم تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ہم رزق سے محروم رہیں، بہت مشکل کی بات۔ اور بندہ اللہ کے لیے چلے اور تھکاوٹ آئے تو یقین مانے اس تھکاوٹ میں بھی راحت ہے۔ جیسے مولانا ابھی فرما رہے تھے نا، اللہ جانتا ہے، میں کل اس ٹائم آپ کے سامنے ٹنڈو اللہ یار میں موجود تھا، پھر اس کے بعد میرپور خاص میں تھا۔ میں رات وہاں سے تقریباً 1 بجے کے لگ بھگ فارغ ہوا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اب آرام کرتا ہوں تو میرے فلائٹ ہے صبح کی، بالکل ارلی مارننگ میں فلائٹ ہے، پہلے تو شاید نیند میں میری فلائٹ نکل نہ جائے، میں جہاز میں سو جاؤں گا، بس ٹھیک ہے یا لاہور جا کر۔ اتفاق میں قدرت مسکرا رہی ہوتی ہے، تو ہم جب ایئرپورٹ پہنچے صبح تو فلائٹ لاہور کے دھند کی شدت کی وجہ سے ڈیلے ہونا شروع ہوئی، اور مجھے پتہ ہے میں نے کئی راتیں ان ایئرپورٹوں پہ گزاری ہیں۔ میرے ساتھ جتنے احباب تھے میں نے ان سب کو کہا کہ 10 بجے سے پہلے جہاز نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا حضرت انہوں نے 8:30 کا اعلان کیا۔ میں نے کہا میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ ٹائم کے آدھے میں جہاز چلے، ملکی ایئر لائن آدھے میں نہیں چلتی، یہ فکس میں چلتی ہے، اور فکس بھی کم از کم یہ جفت میں چلتی ہے، آپ یاد رکھنا۔ وہی ہوا، یعنی 10 کے بعد جا کر 10 کے لگ بھگ وہ فلائٹ چلی ہے جس نے ہمیں 8 بجے لے کر اڑنا تھا، اور پھر ہم لاہور پہنچے۔ میں نے ابھی یہاں بیٹھ کے حساب لگایا کہ 32 گھنٹے بنتے تھے، تو میں مسلسل جاگ رہا تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ سویا ہوں گا۔ یقین مانیے آپ حضرات کی برکت ہے، ان حضرات کا فیض ہے، میں ایسے فریش بیٹھا ہوں جیسے فریش ہونے کا حق ہوتا ہے۔ اور میں نے یہاں سے ابھی سفر کرنا ہے، یہ 32 گھنٹے انشاءاللہ 40 گھنٹے کے جاگنے میں پہنچیں گے۔ میں نے کل صبح خیبر پختونخوا کی بغل میں جا کے ڈیرہ اسماعیل خان میں جمعہ پڑھانا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ان سب کو عافیت کے ساتھ ٹھیک فرما دے۔ میرے دوستو، میں جس عنوان پر آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں وہ ہے عقائد اسلام کا تحفظ۔
سب سے پہلی بنیادی بات کہ عقیدہ کیا ہے، نمبر دو اس کا تحفظ کیسے ممکن ہے اور کیوں کر ممکن ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام سے عقائد بھی ثابت ہیں اور اعمال مسائل بھی ثابت ہیں۔ غلطی آج یہ پائی جاتی ہے یا تو اہل علم کی بات کو عوام سمجھی نہیں ہے یا شاید اہل علم سمجھا نہیں پائے کہ ہم نے لوگوں کو اس ڈگر پہ چلا دیا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو نرمی ہے، آقا نامدار تو ہم معاف کرنے والے ہیں، اسی لیے کوئی عقیدے میں لے دو کی بات بھی ہو جائے تو مان لیں، آقا نے نرمی فرمائی ہے تو ہم نرمی کیوں نہ کریں۔ یہ بات عین غلط ہے کہ رسالت مآب نے کسی عقیدے پر نرمی فرمائی ہے۔ یہ اس دھرتی پہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ رسول اللہ نے جہاں نرمی فرمائی ہے وہ مسائل ہیں، اعمال ہیں، عقائد نہیں۔ عقائد میں اللہ کے رسول مضبوط چٹان سے بھی سخت مضبوطی میں ٹھہرے ہیں اور اللہ کے رسول نے ایسے جم کر ڈٹ کر دکھایا ہے جیسے ڈٹ کر دکھانے کا حق ہے۔ رسول اللہ نے نرمی فرمائی ہے، ذاتیات کی بات اٹھا لیں، اعمال کی بات اٹھا لیں، مسائل کی بات اٹھا لیں، جس میں اسپیس مل سکتا ہے، گنجائش مل سکتی ہے، وہ مسائل ہوتے ہیں، وہ عقائد نہیں ہوتے۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کھولیے، احادیث پاک سے پہلے اللہ کے قرآن کو دیکھیں کہ عقائد اور مسائل میں رسالت مآب کی نرمی کہاں ملتی ہے۔ سورۃ الکافرون کھولیے، 30واں پارہ ہے، آخری صفحہ ہے قرآن کریم کا، اور یہ آخری صفحات ہیں، اگلے صفحے پر قرآن مکمل ہو رہا ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کفار کو خطاب کر کے کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، محبوبہ آپ انہیں کہہ دیں اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم کرتے ہو۔ یہ کیوں حضور فرما رہے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی آفر پیش کی تھی؟ کیا انہوں نے رسالت مآب علیہ السلام کے سامنے کوئی لالچ کے انداز میں کوئی سفارش کی تھی؟ جی ہاں، یہ لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا توحید کے اعلان میں اتنی سختی مت فرمائیے، ہم سال ہا سال سے ان بتوں کی پرستش کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم معاہدہ کر لیتے ہیں، پرامس وعدہ عہد پیمان کر لیتے ہیں، میثاق کر لیتے ہیں، اتفاق و اتحاد کر لیتے ہیں اس نقطے پر کہ ہم 1 سال آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اللہ کو وحدہ اولا شریک مانیں گے، اور جب اگلا سال آئے گا ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کے آپ کے سمیت بتوں کو عبادت کریں گے، اور جب یہ سال پورا ہوگا پھر اللہ کی عبادت کریں گے۔ مجھ جیسا کوئی بندہ ہو نا تو وہ کہے گا بات تو بڑی تگڑی ہے، 1 سال ان سے اللہ کی عبادت کروا لو، ان میں اتنا ایمان پیدا ہو جائے گا بتوں کا نام ہی نہیں لیں گے، معاہدہ کر لو، 1 سال آنے تو دو، اگلے سال ویکھی ویسی آپ ہے، آنے دو ہم جیسے بت۔ لیکن عقائد اور مسائل میں بڑا فرق ہے۔ رسالت مآب نے اس پر کمپرومائز نہیں فرمایا، اس پر حضور پاک ایگری نہیں ہوئے، اور اللہ نے کھلا اعلان فرمایا لا اعبد ما تعبدون، کہ جس کی عبادت تم کر رہے ہو نا غیر اللہ کی عبادت محمد مصطفیٰ نہیں کر سکتے۔ عام طور پہ کامن سینس تو یہ کہتا ہے کہ 1 سال شاید توحید کی چاشنی نے مزہ دے اور یہ چھوڑ دیں، حضور پاک نے نہیں مانا۔ کیوں؟ توحید بشرط قبول نہیں ہے، یؤمنون بالغیب بلا شرط ماننا پڑتا، اعلان کرتے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد ایک اور آفر ہے، وہ حدیث پاک میں ہے۔ وہ آفر کیا تھی؟ سیرت ابن ہشام میں امام ابن ہشام رحمہ اللہ نے نقل کیا، حضرت رسول اللہ کے شفیق چچا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب ابو طالب کفار آئے ہیں کہ ہمارے مذاکرات کرا دے اپنے بھتیجے کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تجھے پتہ ہے
جب مذاکرات کرنے ہوتے ہیں تو کوئی 50-50 کا کام بنتا ہے. کیا آفر کر رہے ہو, کیا شرط رکھوں اس کے سامنے, کیا مذاکرات کرو گے, کوئی چیز لائے ہو؟ انہوں نے کہا جی بہت سی چیزیں. 3 آپشن ہیں. انہیں کہیں خوبصورت لڑکی چاہیے نا, یہ آرڈر کریں, ہم اس کے قدموں پر نچھاور کر دیں گے. مال و دولت چاہیے, ہم اس کے در کو بھر دیں گے. سلطنت و حکومت و ریاست و طاقت و پاور چاہیے, ہم اس کو حکمران وقت اپنا تسلیم کر لیں. بس ودو لو تدہن فیدہنون, تھوڑی بہت نرمی کر لیں ہمارے ان معاملات میں, ہم نرم ہو جائیں گے, لڑائی ختم, فساد ختم, امن امان کا دور آ جائیں گے, کسی قسم کے ایک دوسرے پہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے. ابو طالب یہ آفر لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتے کہ بھتیجے یہ تجھ سے ایک بات کرنے آئے ہیں. کہتے ہیں ہم سال سے آ رہے ہیں, آپ کے بھتیجے نے کل یہ کام شروع کیا ہے, اور ہمارے ولیوں کو نہیں, ہمارے نبیوں کو نہیں, ہمارے باپ داداؤں کو نہیں, ہمارے خداؤں کے خلاف بات کرنا شروع کر دی ہے. اسے سمجھاؤ. لڑکی چاہیے حسینہ جمیلہ, اس کے بستر کی عزت بنائیں گے. دولت چاہیے تو قدموں میں ڈھیر کر دیں گے, اور حکومت چاہیے تو ہم آپ کی رعایا, آپ ہمارے حکمران, آپ ہمارے سلطان, آپ مان لیں, تھوڑی سی نرمی کر لیں. اس جگہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ 1 سال بت کی عبادت کریں, یہ وہ آفر بھی نہیں ہے جو پچھلی آفر تھی. تھوڑے سے نرم ہو جائیں. کیا توحید چھوڑ دیں, عقیدے میں ڈنڈی مار لیں. رسالت میں آپ کا جواب سنیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک هذا الامر ما ترکتہ. چاچو یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں, یہ جائیں آسمان پہ سورج کی منتیں کر کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں, چاند کے ترلے کر کے میرے بائیں ہاتھ پہ بٹھا دیں, کہیں ان کے طلوع و غروب کو تو مالک ہے, جیسے چاہ جہاں چاہ جس طرح چاہ انہیں طلوع کر دے, غروب کر دے, اڑا دے, ڈبا دے, تو اس کے سیاہ سفید کا مالک ہے. شرط الا ان اترک ھذا الامر, اللہ کی توحید میں تھوڑی بہت ڈنڈی مار لو. اس شرط پر دنیا کی لالچ چھوڑو, یا آسمان کا گویا میرا رات اور دن میری مرضی پر کرنے والے بن جائیں. سورج اور چاند سے ہی مراد ہے. لیل و نہار کی مجھے ابتدا و انتہا کا مالک بنا دیں. شرط یہ الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ, میں سورج اور چاند کو زمین پہ دے مارنے کا حوصلہ رکھتا ہوں, اللہ کی توحید اور دعوت اور عقیدے پر کمپرومائز نہیں کر سکتا. اندازہ لگائیں حضور پاک کی مضبوطی عقائد. آج ہم کہتے ہیں رسول اللہ نرم ہے, بھائی عقائد میں نرم ہے, کس ڈگر پر ہم نے امت کو چلا دیا. آؤ میں ایک عقیدہ اور لاتا ہوں. گھر میں آیا ہوا مہمان کتنا قابل اکرام و احترام و مقامات و مرتبات ہوتا ہے. کہتے ہیں گھر چل کر آ گیا, گھر چل کر آیا, دروازے پر آیا, تو بس بات نبی ہو تو لوگ بادل نخواستہ مان لیتے ہیں. ریاض کیپٹل آف دا کنگڈم, سعودیہ کا دارالخلافہ ہے. 70 کلومیٹر دور اس کی ایک بستی ہے جسے قریہ یمامہ کہتے ہیں. یہاں کا رہنے والا مسلمان یہاں سے سفر کرتا ہے, اس وقت اسے یمامہ کہتے تھے, آج سعودیہ کا دارالخلافہ. یہ مدینہ طیبہ آتا ہے, مہمان ہے, مسافر ہے, اجنبی ہے, اور آ کر کلمہ پڑھنے کا اعلان کر رہا ہے بظاہر, اور ساتھ ایک چھوٹی سی بات کرتا ہے کہ میں کلمہ کا اقرار کر رہا ہوں, نماز روزہ سب کچھ مانتا ہوں, بس میرے ساتھ 1-2 باتیں کر لیں. یا تو مجھے نبوت محمدیہ اپنی نبوت میں شریک کار کر لیں, میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں, آدھے نبی آپ آدھا میں, تھوڑا سا بہت شیئرنگ کر لیں میرے ساتھ. یوں نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, آپ نبی ہیں, آپ کی نبوت چلے گی, لیکن ایک بات میرے ساتھ طے کر لیں, ریٹن میرے ساتھ یہ کر لیں, اسٹیمپ پیپر میرے ساتھ یہ کر دے کہ جیسے آپ کی آنکھ بند ہوگی, آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے, میں آپ کی نبوت مانتا رہوں گا, آپ کے وفات میں بھی نبوت آپ کی چلے گی, لیکن آپ کے بعد نبی میں ہوں گا. اور اگر یہ بھی قبول نہیں ہے
تو پھر میری آخری آفر اور آخری شرط اور بالکل لو لیول پر یہ مطالبہ ہے آپ کے سامنے کہ آپ پوری دنیا کے نبی رہیں، مجھے صرف ایک بستی، ایک علاقے، ایک قریہ، ایک علاقے کا نبی بنا دیں، ایک چھوٹی سی جگہ کا، حکومت آپ کی رہے، نبوت آپ کی رہے۔ وہ بیچارہ سمجھ کے آیا تھا کہ یہ کوئی سرکاری عہدے ہیں، اس لیے میں اس میں شیئرنگ ویئرنگ کر لوں گا۔ اب رسالت مآب علیہ السلام مہمان کی کتنی قدر کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیں۔ یہ وہ حدیث ہے جو میں نے جامعہ اشرفیہ میں شیخ الحدیث مولانا فضل الرحیم اشرفی دامت برکاتہم کے سامنے پڑھی ہے تو حضرت اشش کر اٹھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کی مہمان نوازی کتنی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ حضور نے فرمایا اگر تمہارے دل میں اللہ کے لیے ایمان موجود ہے اور آخرت کو مانتے ہو اور دین کو تسلیم کرتے ہو تو تمہیں چاہیے، لازم کر رہا ہوں، مہمان کی عزت اور اکرام تمہارے اوپر واجب ہے۔ جو حضور کسی کے لیے فرمائے خود کتنے عامل ہیں اس پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، مجھے یہ عصا دکھائیں، یہ عصا جو ہے نا، یہ عصا اسٹک، یہ اسٹم لوہے کا ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اس وقت ایک درخت کی ٹہنی، لکڑی، درخت کی ٹہنی شاخ ہے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں زمین کو کرید رہے تھے بات فرماتے وقت، اور اس وقت اس بندے نے آفر پیش کی ہے۔ حدیث پاک میں یکنتو یعنی یوں کرید رہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان، کیا کہا؟ عقیدہ ختم نبوت میں سودا بازی کر لو، عقائد پر تیسا شیئرنگ کر لو، عقائد کو اپنی طرف سے ہوتے ہیں۔ اگر تو یہ عقیدے میں شیئرنگ کی بات کر رہا ہے نا، نبوت تو بڑی بات ہے، رسالت تو بڑی بات ہے، پیغمبری تو بڑی بات ہے، اس ٹہنی پر بھی تو بات کرے گا نا، اس ٹہنی پر کہ یہ ٹہنی مجھے دے دو، جس کی ظاہراً میں عام طور پہ لوگوں کی حیثیت نہیں ہوتی کہ درخت کی ٹہنی کیا ہے، اس ٹہنی پر بھی تو بات کرے گا نا، اس نبوت میں ڈنڈی مارنے کے لیے تو یہ لکڑی کی ٹہنی بھی میں تمہیں نہیں دوں۔ اب انداز فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَ کی ادھر حدیث ہے کہ مہمان کا اکرام کرے، اور ادھر عقائد پر اس ٹہنی پر بھی سودا بازی نہیں۔ یہ ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی مضبوطی عقائد۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں ڈنڈی مار لے، خیر ہے بھائی، کوئی نہیں مسئلہ، بھائی نرمی ہے تو مسائل میں، نرمی ہے تو میری ذات پہ، نرمی ہے تو ان معاملات پہ جہاں شریعت گنجائش دیتی ہے، لیکن اگر عقائد کے مسئلے پر کوئی بات آئے، اللہ رب العزت بھی برداشت نہیں کرتے، رسول اللہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ توحید، رسالت، ختم نبوت۔ ذرا آئیے پیغمبر کی جماعت، صحابہ اور اہل بیت کے معیار حق و صداقت ہونے پر یہ جو نظریہ ہے پیغمبر کی جماعت کی عزت اور احترام کا، اس پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آئے ہیں، آئیڈیل چاہیے، نمونہ چاہیے، ڈیزائن چاہیے، ہم کیسا ایمان لائیں، آپ ہمیں نمونہ دکھا دیں۔ یہ ویسٹ کوٹ ہے نا بھئی، یہ ویسٹ کوٹ بنانا ہے تو درزی کہے گا نمونہ دے دو، اسی طرح بنا کے دوں گا، نمونہ دے دو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان تو لا رہے ہیں، آپ نمونہ دے دیں۔ تو قرآن کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، کہ میری جماعت جیسے ایمان لائی ہے نا ویسے ایمان لاؤ۔ یہ آئیڈیل ہے، یہ نمونہ ہے، یہ ڈیزائن ہے۔ مفتی بغداد امام محمود آلوسی رحمہ اللہ، احناف کی سب سے بڑی عربی کی تفسیر 30 جلدوں، روح المعانی، اس آیت کے تحت امام محمود آلوسی فرماتے ہیں کما آمن ابو بکر، کما آمن عمر، کما آمن عثمان، کما آمن علی، کہا جیسے میرے صحابہ اور اہل بیت اور خلفاء راشدین ایمان لائے ہیں، یہ ڈیزائن ہے، اس جیسا ایمان لے کر آ جاؤ۔ وہ توحید پر کوئی ڈنڈی نہیں مار رہے، مانتے ہیں، رسالت پر انہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مان رہے ہیں، ختم نبوت پر انہیں کوئی شک نہیں ہے، تسلیم کر رہے ہیں، معیار حق و صداقت صحابہ پر بھی انہیں شک نہیں ہے،
لیکن ایمان کے ڈیزائننگ میں ان لوگوں کے دل کے اندر کا بغض ابلا اور کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء، یہ تو نعوذ باللہ الیاذ باللہ بیوقوف لوگ ہیں، سادے بندے ہیں، ہم ان جیسے ایمان لائیں، جھلیاں نو ویکھو، جو اب ہم پنجابی میں بات کر دیں، اس طرح کی گستاخی کے لفظ بولے۔ رب کریم نے کیا جواب دیا جو رسول کریم نے پڑھ کے دیا؟ فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ تین لفظ ہیں، الا انہم ہم السفہاء، یہ تین ضمیریں اور باتیں اور پوری بات میں پھر کہا جا رہا ہے، حالانکہ ایک میں بھی بات فٹ ہو سکتی تھی، اسے انگلش میں کہتے ہیں فورسیبل سینٹنس، مضبوط ترین جمل۔ فرمایا الا خبردار رہو، انہم تمہیں لوگ، ہم ہاں تمہیں میں، السفہاء بے وقوفی بند ہو کر رہ گئی ہے، ولیکن لا یعلمون تم ایسے بے وقوف ہو، تمہیں اپنی بے وقوفی کا علم بھی نہیں ہے کہ اسے درست کر لو، یہ لوگ نہیں ہیں۔ اندازہ لگاؤ یہ پیغمبر کے صحابہ کرام کے عقائد میں جو عزت اسلام نے پیغمبر کی جماعت صحابہ اور اہل بیت کو دی ہے، اس پر نو کمپرومائز آن دس عقیدہ، کسی قسم کی کوئی لین دین میں لے دے کی بات نہیں کی، اتنی مضبوطی رکھی ہے رسالت مآب نے۔ میرے دوستو یہ تین چار عقائد میں نے بطور مثال پیش کر کے آپ کو اس بات کو مدلل مبرہن کرنے کی کوشش کی ہے کہ عقائد پر شریعت میں کوئی نرمی نہیں، نرمی دینی ہے مسائل، ہاں یہ میرا حق کھا گیا ہے میں معاف کر دوں گا، خیر ہے یار کوئی نہیں مسئلہ، جانے دو، مجھ سے قرضہ لیا تھا نہیں دیا، میں تمہیں نرمی دے رہا ہوں، میں تمہیں تھوڑی مہلت دے رہا ہوں، کہ وہ قرضہ نہ دے سکے نا تو آپ اس کو مہلت دے، روزانہ اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب ہے جتنا اس نے قرضہ لیا، اس میں تو کوئی نرمی ہو سکتی تھی؟ یہ میرے کسی قریبی کا قاتل ہے، چلو میں اسے معاف کر دے رہا ہوں، یعفو اولیاء، قرآن کہتے ہیں اسے وہ معاف کر دیں، ٹھیک ہے، فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، آپ اس کی فیملی ممبرز کو یہ اختیار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان مسائل میں تو چل جائے گا، اس نے چوری کی ہے معافی مانگی جو ہو گیا، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، میری غیبت کر لی، مجھ سے بہتان فلاں فلاں کر لیا، لیکن عقیدے میں ڈنڈی مارے، نہ اللہ کی طرف سے نرمی ملتی ہے نہ رسول اللہ کی طرف سے نرمی ملتی ہے، یہ ہے عقائد کی مضبوطی۔ میرے دوستو جب ہم عقائد میں مضبوطی پیش کرتے ہیں اس کی ان دلائل کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد میں اتنی مضبوطی دکھائی، اور سنو رسالت مآب نے اپنی رسالت پر بھی چلتی تلواریں، برستے تیر اور چمکتے نیزوں میں بھی اپنی رسالت کے اس بات کو نہیں چھوڑا۔ سیرت حلبیہ میں امام برہان الدین حلبی رحمہ اللہ حنین کا نقشہ پیش کرتے ہیں، جنگ حنین، رسالت مآب علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، اچانک حملہ ہوا ہے، لوگ بظاہر تتر بتر ہو رہے ہیں اور مجمع حملہ آور ہے، اور اللہ کے رسول کا اعلان ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ لوگو میری رسالت جھوٹی نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، ہمارے خاندان میں جو بات حق پر کی جاتی ہے پھر ڈٹا جاتا ہے اس پر۔ آپ اندازہ لگاؤ یہ رسالت مآب نے برستے تلواروں اور چلتے نیزوں میں بھی اپنی نبوت کے اعلان سے پیچھے نہیں ہٹے، یہ ہے قائد کی مضبوطی۔ میرے دوستو آج ہم مسائل میں نرمی تو دے دیں، ٹھیک ہے کوئی نہیں مسئلہ، میرا اور اس کا کوئی ذاتی ریلیشن شپ کا پرابلم ہو وہ کر لیں گے، لیکن عقیدے میں ڈنڈی نہیں ماریں گے، یہ تعلیم قرآن کی ہے، یہ تعلیم رسول اللہ کے فرمان کی۔ اب ذرا توجہ رکھنا، جب عقائد میں کوئی نرمی نہیں ہے تو عقائد کو مضبوطی کی حد تک رکھو۔ عقیدہ گرہ کو کہتے ہیں، عقیدہ گرہ کیا مانا؟ گرہ کیسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم کہتے ہیں گانڈ باندھ دو، گرہ، یہ گرہ سے مراد اس طرح گرہ نہیں ہے، یہ اس سے مراد ہے سیف لاک، نہیں سمجھے؟ آپ نے کوئی چیز سنبھال کے رکھنی ہے نا الماری میں، اس کو بند کر کے آپ نے رکھ دینا ہے، آپ نے لاک کر لی ہے تو وہ سیف ہو گئی ہے۔ اسی طرح اسلام کے بارے میں، شریعت و دین کے بارے میں جو باتیں آپ کے دل میں موجود ہیں اسے مضبوط کر لو، یہ عقائد
عقیدے کا دوسرا نام ایمان ہے. ایمان پر کوئی سودے بازی نہیں ہوتی, ایمان پر کوئی لے دے کی بات نہیں ہوتی. ایمان ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو خوشبو ہے, اسے جی بھر کے مچلنا ہے, جسے اچھی نہیں لگتی وہ کنارہ کر, اس پر کوئی نرمی نہیں چلتی. تو میرے دوستو اس طرح عقائد ہے, عقیدہ توحید سے لے کر عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام کے ایمان کے تمام عقائد ایسے ہیں کہ اسے مضبوطی سے ماننا ہوگا, اس پہ کوئی نرمی دینے کی گنجائش نہیں. اور پھر میں اس پر ایک جملہ کہتا ہوں, یاد رکھنا جب عقائد پر کوئی ڈنڈی مارے, کوئی مسائل کی اس طرح آ کر توجیہ اور تعبیر پیش کرے کہ آپ کو معاملہ ہچکولے کھاتے ہوئے نظر آئے کہ بات جائے گی کہاں سے, یہ تو دلائل پیش کر رہا, یہ تو ثبوت دے رہا, یہ تو یہ سنا رہا, تو پھر یاد رکھیں رسالت مآب علیہ السلام نے اس موقع پہ بھی امت کو تنہا نہیں چھوڑا. حدیث پاک ہے, مشکات جلد نمبر 1, کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ, حضرت عرباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. رسالت مآب علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے, نماز کا سلام پھیرا ہے, مجمع اکٹھا ہوا ہے, اللہ کے رسول نے ان سے گفتگو فرمائی ہے. ایسی گفتگو کہ صحابہ کی آنکھیں آنسو ڈگمگا رہی تھی, ان کے دل اللہ اللہ میں ڈرے ہوئے تھے. ایک شخص نے آگے ہو کر اللہ کے رسول سے نصیحت پوچھی تو حضور پاک نے نصیحتیں فرمائی ہیں. یہ میں حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا. آپ میں جتنے لوگ بیٹھے ان کی توجہ ہے, جتنا مجمع بیٹھے, میں آپ سب سے ہاتھ کھڑا کر کے پوچھتا ہوں تاکہ میں اگلا جملہ آپ کو سمجھا پاؤں. آپ کی توجہ ہے, جتنا مجمع بیٹھے, آپ میرا جملہ ضائع تو نہیں ہونے دیں گے نا, سمجھیں گے نا, توجہ. صلی بنا رسول اللہ ذات یوم فواعظنا موعظۃ بلیغہ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال رجل منا یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ مودع او مودع فاوصنا. حضرت عرباز کہتے ہیں اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی, نماز کا سلام پھیرا, گفتگو فرمائی, اس نہج پر, اس ترتیب پر, اس انداز پر, اس طرز پر. وجلت منها القلوب ذرفت منها العیون, آنکھیں پانی بہا رہی ہیں اور دل ڈرا جا رہا ہے. ایک شخص بیٹھے تھے حضور کے صحابی, عجیب ڈیمانڈ اللہ کے رسول کے سامنے لے آئے, یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ مودع, آپ کی باتیں یوں لگ رہی ہیں کہ شاید آپ ہم سے الوداعی اور آخری خطاب فرما رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے نظروں سے دیکھا تو زبان سے نہیں, جیسے کہتے ہیں زبان حال سے پوچھا, تو اس نے کہا فاوصنا, پھر ایسی کوئی الوداعی نصیحت فرما دیں جو ہم پلے باندھیں اور کامیاب ہو جائیں. حضور پاک نے فرمایا اچھا ہو, نصیحتیں سنو, وصیتیں سنو. اوصیکم بتقوی اللہ, تقوی اختیار کرنا میری وصیت ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے. امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن تفسیر قرطبی میں ھدی للمتقین پہلا پارہ سورۃ بقرہ کی اس آیت کے تحت یہ واقعہ درج کیا ہے کہ حضرت عمر کا دورہ ہے. حضرت عمر کے دربار میں حضرت ابی بیٹھے ہیں. حضرت عمر علمی سوال کیا کرتے تھے اپنے شورا سے, ارکان پارلیمنٹ سے, اپنی کابینہ سے حضرت عمر پوچھتے تھے. تو بات آئی تقوی پر, تو حضرت عمر نے پوچھا مت تقوی, پیغمبر کے صحابہ بتاؤ تم نے رسالت مآب سے تقوی کے بارے میں کیا سمجھا ہے؟ حضرت ابی نے عرض کیا, جو صحابہ کرام میں سب سے بڑے حافظ اور قاری جن نے اللہ کے رسول سے قرآن حفظ کیا, فرمانے لگے امیر المؤمنین اس سوال کا جواب میرے ذمے, ایک سوال آپ ہمارا حل کر دیں. حضرت عمر نے پوچھا کیا؟ فرمایا یہ بتائیں آپ کبھی چلے ہیں اس وادی میں اما سلکت طریق ذا شوق جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا نعم سلکت مرارا, ایک نہیں کئی بار اتفاق ہوا ہے میں جھاڑیوں میں چلا ہوں, جنگلوں میں پھرا ہوں. کہ کیف سلکت,
कैफियत क्या होती है आपके चलते वक्त? फरमाया शमम तो सयाबी सुम्मा सलक तो, मैं अपने कपड़ों को संभाल लेता हूँ कि कोई कपड़ा किसी कांटे के साथ उलझ न जाए, मैं संभाल के आगे चलता हूँ। फरमाया फजा का तकवा, तकवा भी यही है, दुनिया की रंगीनियों में यूं रहो कि याद रखना तुम्हारा अल्लाह की मुखालफत में कोई काम में गुनाह दुनिया में उलझ न जाए। तो हुजूर ने पहला क्या फरमाया? उसीकुम बितक़वल्लाह, मेरी वसीयत तुम्हें तकवा वाली है, यानी दुनिया में यूं रहो। वस्समअ वत्ताआ, नंबर 2, अपने अमीर की बात को सुनो और बजा लाओ। समिअना व असैना नहीं, समिअना व अताना, हमने सुना हम मानेंगे, अपने बड़े की बात मानना। समिअना व अताना, ठीक हो गया। ये क्या है? यानी बड़ों पर एतमाद वाला मिजाज होना चाहिए तुम्हारा। ये है उम्मत में इत्तेहाद व इत्तेफाक का फार्मूला कि अकाबर पर एतमाद वाला मिजाज हो, जिसे हम मसाइल और फ़िक़्ह की ज़ुबान में कहते हैं कि तुम तकलीद के कायल हो जाओ। तकलीद का मतलब अकाबर पर एतमाद वाला मिजाज पैदा करना है। जब ये होगा तो समिअना व अताना में फिर आप कामयाब रहोगे। ठीक हो गया। व इन अब्दुल हबशिया का, जब तुम्हारा कोई अमीर सही तौर पे मुंतखब हो जाए तो फिर ये ना देखना ये हबशी है या गुलाम है, वो अमीर है। जिसने अमीर की बात मानी उसने मेरी मानी, जिसने मेरी मानी उसने अल्लाह की मानी। ठीक, एक नसीहत ये भी कर दी। अगली फिर रिसालत माब ने लोगों को खबरदार किया, एक मामला बताया, हालात बताए। फरमाया फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, मेरे बाद जिंदा रहोगे फिरका वारियत का दौरा देखोगे। फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, इख्तिलाफन कसीरा फिरका वारियत को कहते हैं। का ये माहौल तुम्हें देखना होगा। या रसूल अल्लाह फिर क्या करेंगे? याद रखें, जो डॉक्टर होते हैं ना, जो माहिर होते हैं किसी फन के, वो सिर्फ बीमारी नहीं बताते, उसका इलाज भी तजवीज़ करते हैं। रिसालत में आपने सिर्फ गलती नहीं बताई, उस गलती का इलाज भी तजवीज़ फरमाया। फरमाया फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, फिरका वारियत का दौरा होगा। हर बंदा दलील देकर कहेगा मैं सच्चा, मेरा मसला सच्चा, मेरा नजरिया सच्चा। वो ये कहता हुआ यूं चलता हुआ फिरता हुआ आपके सामने आएगा। आप क्या करना? फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीनल महदिय्यीन, तुम लोगों ने मेरे तरीके को देखना है और खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम की सीरत व किरदार को देखना। इसके साथ मैल खाए तो तुमने मानना है, अगर इनके साथ मैल न खाए तुमने छोड़ देना। और कैसे मानना है? फरमाया मेरे तरीके और इन खुलफाए राशिदीन के तरीके को तमस्सकू बिहा, तुम खुद इनके साथ चिमट जाना, पकड़ लेना नहीं है, साथ चलना नहीं है, चिमट जाना। क्या मतलब? इसे कहते हैं अकाबिर पर एतमाद वाला ऐसा मिजाज, जिसे कहते हो अपने बड़े पर अंधा यकीन हो तुम्हें। चिमट जाना उसके साथ, अपने आप को लाजिम कर लेना। अच्छा, अगर वो मुझसे छूटने की कैफियत में मामला आ जाए तो फरमाया वअज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़, जैसे किसी की बड़ी बड़ी दांत हो ना, दाढ़ हो ना, वो इस दाढ़ से मजबूत तर चीज को करने के लिए यूं पकड़ लेता है दांत के जरिए, ताकि चीज मुझसे छूट ना पाए। तो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके को यूं पकड़ लेना ताकि तुम इससे दूर ना हो जाओ। अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़। ठीक हो गया। अगला जुमला फरमाया व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, याद रखना मेरे साहबा, नए कामों से बचना। फ़इन्ना कुल्ल मुहदसतिन बिदा, कि जो शरीयत के मुकाबले में अपोजिट मुतज़ाद तौर पे कोई काम निकाला जाएगा वो बिदत कहलाएगा, जो सुन्नत की मुखालफत में होगा। व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदत गुमराही होगी।
वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, रवाहु अहमद रहमहुल्लाह। और हर गुमराही बंदे को जहन्नम ले जाने। ये हदीस पाक हमारे लिए बहुत बड़ा कामयाबी का सामान हमें दे रही है। इस तर्ज पे तुमने चलना है। और ये वाकई कुर्बे क़यामत है, जहां पर अकाबरीन को, बुजुर्गों को, एतमाद करने वाली शख्सियात को, या जिन पर एतमाद होता है उस तबके को गलत कहकर तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा कि इनकी गलती है, ताकि पिछले गुमराहों रब्बे करीम के रसूल करीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने फरमाया, अब्वाबुल फितन जिल्द नंबर 2 जामे तिरमिज़ी, इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह रिवायत लाए हैं हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा की, बाब मा जा फी अलामात अस्साअ के तहत हज़रत अली फरमाते हैं, वलअन आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा फलयर्तकिबू इंद ज़ालिका रीहन हमरा व ज़लज़लतन व खस्फन व मस्खा व आयातिन तताबउ कनिज़ामि बालिन कुतिया सिल्कुहु फतताबा। काहे लोगो, जब पुराने बुजुर्गों को, अपने अकाबिर को बाद वाले बुरा कहते हुए नजर आए, याद रखना, फल यर्तकिबू इंद ज़ालिका रीहन हमरा, फिर ये न पूछना हमारे ऊपर सुर्ख आंधियां क्यों आ रही हैं, व ज़लज़ला, ज़लज़ले क्यों आ रहे हैं, व खस्फा, जमीन में धसाया क्यों जा रहा है, व मस्खा, हालात के चेहरे की शक्ल मस्ख क्यों की जा रही है, व आयातिन तताबउ, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की निशानियां यूं आएंगी, कनिज़ामि बालिन कुतिया सिल्कुहु फतताबा, जैसे तस्बीह के एक दाने की तरफ को काट दिया जाए तो पै दर पै ऊपर बन के गिरते हैं, तुम्हारे ऊपर यूं अल्लाह की तरफ से अज़ाबात आएंगे। ये है पुरानों को। मसलन कोई ऐसा उठे जो नबुव्वत पर तनकीद कर दे, कोई उठे जो नबुव्वत की जमात सहाबा और आले बैत पर तनकीद कर दे, कोई आइम्मा पर तनकीद कर दे, एतराज कर दे, और आज का बंदा परेशान होकर उसकी बात को एक्सेप्ट कर ले, तो हजरत अली वाला ये रिवायत का मसला पूरा हो जाएगा कि वलअन आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वल। ये आज का बंदा अपने बड़ों पर यूं लान तान कर रहा है। और मेरे दोस्तों, यही फिरका वारियत की बुनियाद है। अब फिरका वारियत में हल क्या है? फरमाया, नबी पाक के तरीके और सहाबा कराम के अमल को देखो। आज हमें लोग कहते हैं गुमराह करने के लिए, कई कई शख्सियात के कई कई चेहरे सामने आकर कहते हैं, और लोगों में सवालात उठते हैं, तो लोगों में कहते हैं हमें तो नहीं समझ आती, हम जिसके पास जाएं वो कुरान हदीस पढ़ता है, हम जिसके पास जाएं वो दलील देता है, असी किस दी मनिए तो किनू छड़िए। मैंने कहा सुनो, तुम इतने बेवकूफ़ भी नहीं हो कि तुम्हें असली और नकली दूध की पहचान न हो, तुम इतने सादे भी नहीं हो तुम्हें असली और पानी वाले गोश्त की पहचान न हो, तुम इतने बेवकूफ़ भी नहीं हो कि तुम्हें असली और नकली घी की पहचान न हो। जब चीज़ों के बारे में तुम्हें पहचान है तो शरीयत भी तो अपने अशिया, शरीयत भी तो अकायद और मसाइल और फ़ज़ाइल और दलाइल के असली और नकली होने की पहचान की तरतीब बताती है। आप यहाँ क्यों नहीं समझते? भाई वो क्या शरीयत बताती है, देख लो, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। पैगंबर का तरीका, सहाबा का अमल है, वो बंदा उस अकीदे नजरिए पर सच्चा है, खुद पेश कर रहा है, सहाबा और नबी का तरीका नहीं है, वो झूठा है। इस उसूल को अपना लो। ये वो वेदर रडार है जो तुम्हें हर मौसम चेक करके दे, ये वो थर्मामीटर है जो हर बुखार का तुम्हें पूरी तरतीब में चट्टा किट्टा खोल के सामने रख दे। तुम देखो, ये न देखना इसके सर पे पगड़ी बड़ी है, ये न देखना इसके मुंह पे दाढ़ी कितनी है, ये न देखना इसकी उम्र कितनी है, ये न देखना इसकी चर्ब ज़बानी कितनी है। वो अकीदा पेश करे, वो अमल पेश करे, वो मसला पेश करे, उस पर हुजूर की ताईद और सहाबा कराम की तस्दीक हो, वो सच्चा है। वरना बड़ी पगड़ी और दाढ़ी पहन कर रख कर भी वो झूठा है। बहुत आसान हल है, बहुत आसान तरतीब है, पर यह है कि हम समझने वाले भी तो बने। आज कहते जी हम कैसे पहचाने? मैंने कहा तुम्हें 1 और 2 नंबर मरच और नमक की पहचान हो सकती है, दीन के बारे में सादा ना बनिए। और मेरे दोस्तों,
अजीब अजीब मामलात लोग शुरू करते हैं, अजीब अजीब नज़रियात, बड़ों के बारे में, अकाबिर के बारे में शुकूक पैदा करेंगे। मेरे साथ इस तरह का एक वाक़या पेश आया। एक शख्स ने आकर पूछा, मौलाना एक मसले पर कई हदीसें हों और सारी सच्ची हों, कुछ हदीसों को ले लो कुछ को छोड़ दो तो तरीका ठीक हो जाएगा? मैंने कहा मसला बताओ है क्या, कहना क्या चाहते? कहते हैं हदीस पाक में है, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम जब नियत फरमाते थे और हाथ उठाते थे, रिवायतें कई हैं, बाज़ रिवायतों में कंधे तक अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाए हैं, हिज़ा अमन की बई, और बाज़ रिवायतों में हयाल उज़नई, आप अलैहिस्सलाम ने कानों तक हाथ उठाए हैं, और बाज़ रिवायात में सर्दियों के अंदर अला बुरानिस व अकनिस में कंधे के साथ सीने तक हाथ उठाने की बात है। तो जब ये तीनों तरीके हैं तो हम तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी तबलीगी जमात को देखते हैं, तुम्हारे मौलवियों को देखते हैं, तुम सब यही समझाते सुनाते बताते हुए नजर आते हो, कन्ना नु हाथ लाओ। आपने हमें ये तो तरीका नहीं बताया कि कान के अलावा कभी कंधों तक ही उठा लो, कभी यहाँ तक भी उठा लो। जब ये हदीसें हैं तो आपने इसको छोड़ा क्यों है? बस मसला ये है कि तुम अबू हनीफा के मानने लग गए हो, तुम्हें रसूलुल्लाह की हदीसों की पासदारी नहीं रही, वरना हुजूर की हदीसों में तो ये सारे कामों की गुंजाइश है। मैंने कहा जनाब का लेक्चर पूरा हो गया? हाँ जी पूरा हो गया। मैंने कहा इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अब मेरी बारी भी है, ज़रा संभल के बैठना, मुझे भी तो कोई एक्सप्लेन करने के लिए टाइम चाहिए। जी हाँ। मैंने कहा बेटा तू आज का बंदा है, उर्दू तर्जमे पढ़ के तुझे पता चला है ये हदीस ऐसे है ये ऐसे है। अबू हनीफा रहमहुल्लाह सहाबा कराम के शागिर्द हैं, उन्होंने हदीसें पढ़ी भी हैं, सुनी भी हैं और सहाबा को अमल करते देखा भी है। लैसल खबरू कल मुआयना, सुनना और होता है, देखना और होता है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह तो क्या कह रहा है भाई, एक हदीस पे अमल कर रहे हैं बाकी छोड़ रहे हैं? कहते जी हाँ। मैंने कहा ज़रा संभल के बैठना, तू जो इधर तक हाथ उठाएगा ना, अगली दो तो तुझसे गई। उस रिवायतों पे अमल कौन करेगा? आप मेरे इमाम के इश्क हदीस पर, इश्क रिसालत पर। मेरे इमाम ने हमें बताया, मैंने पैगंबर के सहाबा से पैगंबर के इत्तिबा को अमली नज़ारे में देखा है। तुम जब हाथ उठाओ ना, तीनों हदीसों को सामने रखना, यूं हाथ सीने से गुजरेगा, पहली हदीस पे अमल होगा, कंधे से गुजरेगा, दूसरी हदीस पर अमल होगा, कानों के बराबर होगा, तीसरी हदीस पे अमल होगा, कोई हदीस नहीं छूटेगी। मैं एक वक्त में तीनों पे अमल कर रहा हूं और तेरे दिमाग में किसी ने ये फक्की डाल दी है कि इमाम अबू हनीफा हदीस का मुखालिफ है। कहने लगा मुफ्ती साहब इस तरफ मेरा जहन नहीं गया। मैंने कहा मसला ये है कि खुद को अक्ल कुल समझते हो, इन बड़ों के पास, मदारिस के पास, इन उलमा के पास तुम नहीं आते। और खुदा के बंदे, सर चक्कर आए, डॉक्टर से जाकर गोली लेनी है, ये अकीदे के चक्कर कोई डाले तो उलमा के पास आकर इलाज क्यों नहीं कराना? मसला ये है कि तेरे सामने जान ज्यादा है या ईमान ज्यादा है। जान के लिए तू अताई डॉक्टर के पास नहीं जाता, जान का मसला है। राह जाते हुए तुझे गोलियों का पत्ता मिले तू नहीं खाएगा, अगरचे इंग्लिश में लिखा हुआ तुझे समझ आता है कि द टेबलेट फॉर द किडनी, ये गुर्दे का इलाज है, ठीक है, आपको पता चल जाए, उसके बावजूद भी आप नहीं खाते। हो सकता है साइड इफेक्ट हो सकता है एक्सपायर हो सकता है आउट ऑफ डेट हो चुकी है या नहीं है? क्यों? जान का मसला है भाई, जिंदगी एक बार मिलती है, डॉक्टर से मशवरा करेंगे, कोई नहीं बात। ओके, तो भाई तुझे राह जाते हुए कोई वीडियो क्लिप दिखा दे किसी का, राह जाते हुए तुझे कोई एक किताब पढ़ा दे, इन्हू पढ़, तुझे नहीं पता मुझे उसमें अकीदे के मसले में हैजा होना शुरू हो जाएगा, वो बिल्कुल बद खुराकी की तरतीब बनेगी, वो भी बेहतर है कि इन उलमा के पास आके चेक करा ले, तुझे अकीदे की बदहज़मी भी नहीं होगी। ऐ काश जितनी वैल्यू तूने जान को दी है ना, उसका अशर अशीर भी ईमान को वैल्यू देता ना, तो ये काम ना होता। मेरे दोस्तों, मसला ये है कि आज हम कुल्लो जदीदिन लजीजुन के उसूल के तहत बैठ के हर बंदे को सुन लिया। आज जब मैं कराची से फ्लाइट पर आ रहा था, इत्तेफाक से जहां मैं बिजनेस क्लास बैठा था, मेरी दरमियानी सीट थी बी, ए इधर है और सी इधर है।
ایک ونڈو سیٹ ہے اور ایک آئل ہے. آئل کہتے ہیں گلی والی کو, ونڈو کہتے ہیں کھڑکی والے کو. میں درمیان میں تھا. میں جو بیٹھا, میں الحمدللہ باوردی بیٹھا تھا, اس طرح جیسے مولوی بیٹھتے ہیں, باوردی سمجھتے ہیں نا. تو میں نے ادھر والے کو کہا, میں نے کہا آپ نے آئل لے لی بہترین سیٹ, آپ نے ونڈو لے لی, میں تو درمیانی جی پھنس گیا. تو وہ دونوں ماشاءاللہ دنیا دار تھے, اور پتہ نہیں مولویوں سے شاید کچھ چھڑو, تو مجھے کہا لگا مولوی ہوتے ہی درمیان میں. میری ذات پہ بات ہوتی تو میں سہ جاتا, لیکن میرے کمیٹی پر بات تھی نا, علماء پہ تھی. میں نے کہا ایسا نہیں ہے. میں نے ہاں کمپنی پہ بات تھی. میں نے کہا جی مولوی درمیان میں نہیں ہوتا, مولوی اگے کھلوندے, سارے پیچھے کھلوندے. میں نے کہا اگر اس پہ آئیں گے تو اگلی سیٹ تو میری ہو جائے گی کہ مولوی آگے ہوتا ہے, اور مولوی سے آگے بڑھنا بھی نہیں چاہیے. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا مولوی آگے ہو, بندے پیچھے ہوں, سارے زندہ ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. اور کوئی بندہ مولوی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے نا, اور آگے سویا ہوا ہو, تو مولوی 4 تکبیرہ نہیں سمجھے. جڑا مولوی تو اگے ودے اس دا عشر کیے, 4 تکبیرہ نماز جنازہ. ہاں اگے ود گیا نا, جو آگے چلا مولوی. کہتے بہت اچھا جواب دے رہے ہو, کیا کرتے ہو؟ میں نے اپنی کبھی انٹروڈکشن اور تعارف میں اپنے کالج یونیورسٹی کو پیش نہیں کیا, اگرچہ وہ تعلیمیں ہم نے پڑھی ہیں. وہ دنیا کی ضرورت ہے, دین کی تعلیم دنیا کی ضرورت بھی ہے, آخرت کی ضرورت بھی ہے. میں نے کہا میں ایک مسجد کی چٹائی پہ بیٹھنے والا مولوی ہوں. اچھا گپ شپ لگی. کہتے 20 سال سے میرے ذہن میں ایک سوال ہے, آپ وہ مسئلہ حل کر لیں. بزرگ تھے کافی ماشاءاللہ, ایجڈ تھے. میں نے کہا جی پوچھئے. کہتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ اپنی جگہ مسلم, مقام اپنی جگہ, مرتبہ رتبہ حیثیت ویلیو اپنی جگہ, لیکن انہیں 8 کو 20 کرنے کا اختیار کس شریعت نے دیا تھا؟ میں نے کہا آپ نے بات فرما لی. جی ہاں. انہوں نے ماشاءاللہ بڑی تسلی سے بات, میں نے کہا آپ میری بھی سنیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 پڑھی ہیں, لیکن اس دھرتی پر ایسی دنیا میں کوئی کتاب حدیث کی نہیں ہے جس میں لکھا ہوا ہو کہ وہ 8 رکعت تراویح ہے. اور میں کئی حدیثیں دکھا سکتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے وہ 8 رکعت تہجد ہے. اب تو یہ ان کی ٹیک لگ گئی. 8 پڑھی ہے؟ میں نے کہا پڑھی ہے, لیکن تہجد ہے. تہجد اور تراویح میں فرق ہے. تراویح 2 کر کے پڑھی جاتی ہے, اور حضور کی یہ 8 والی تہجد 4 کر کے پڑھی جاتی تھی. صحیح بخاری میں ہے یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں 4 حضور پڑھتے, اس کی لمبائی اور اس کی خوبصورتی مجھ سے نہ پوچھ. ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن, پھر 4 پڑھتے, اس کی لمبائی اور حسن مجھ سے نہ پوچھ. ثم یصلی 3, پھر 3 وتر پڑھتے. میں نے کہا یاد رکھنا تراویح 2 ہے, یہ 4 والی ہے. اچھا. میں نے کہا نمبر 1. نمبر 2, تراویح با جماعت ہے, یہ اکیلے پڑھی جاتی تھی. نمبر 3, تراویح مسجد میں ہے, یہ گھر میں پڑھی جاتی تھی. نمبر 4, تراویح فی اول اللیل ہے, یہ فی آخر اللیل پڑھی جاتی ہے, رات کے آخری حصے میں. بڑا فرق ہے. اور تراویح میں تو پورا قرآن پڑھا جاتا ہے, یہاں تو چند خوبصورت آیات پڑھی جاتی تھی. اس نے کہا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی. پھر 20 والا مسئلہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کیا بڑھایا؟ میں نے کہا تھوڑا سمجھیے, آپ کو جو اشکال ہے وہ کھل کے پیش کیجئے تاکہ میں جواب دوں. کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے 20 بھی پڑھ لی ہوں گی, لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اتنا پڑھیں فلاں کر. تھوڑی سی میں سمجھ گیا کہ بھائی کو معلومات مضبوط نہیں ہے. میں نے کہا بات پوری کر لیں پھر میں بات کرتا ہوں. تو انہوں نے بات کرتے ہوئے مجھے کہا کہ مولانا بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث پہنچی تھی کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ میں اسی لیے اس پر مسلسل پڑھنے کا مسئلہ اختیار نہیں کر رہا تراویح پر کہ کہیں فرض نہ ہو جائے, تو حضرت عمر نے مسلسل کیوں شروع کی تھی. اور واقعی یہ حدیث ہے. رسالت مآب نے ایک دن پڑھائی ہے, پھر وقفہ کر کے, پھر دوسرے, پھر تیسرے, چوتھے دن نہیں پڑھائی, اور فرمایا مجھے پتا تھا کہ تم بیٹھے ہوئے. ابو داؤد کی روایت ہے, لیکن میں تمہیں چوتھی رات تراویح پڑھانے نہیں آیا. خشیت ان یکتب علیکم, صحیح بخاری میں خشیت ان یفترض علیکم,
مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اللہ وحی اتارے گا تم پہ فرض ہو جائے گا. کہتے بالکل مولانا یہ حدیث ہے. حضرت عمر نے کیوں کیا؟ میں نے کہا بھائی اب سننا، یہی دلیل حضرت عمر کو صحابہ نے پیش کی تھی کہ امیر المؤمنین آپ کہہ رہے ہیں جو حضور پاک نے، اصل رکعتیں 20 ہیں، حضرت عمر نے 8-20 چکر نہیں ہے، وہ 20 ہی ہے. وہ گھر کی عبادت حضرت عمر مسجد تک لائے. 8 والی تہجد ہے، 20 والا مسئلہ نہیں ہے. کہتے ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا جو حضرت عمر مسجد لائے ہیں تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں تو گھر پڑھنے کی اجازت تھی، آپ باجماعت کی پابندی کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے اس کو مضبوطی میں فرض کرنے کے درجے تک نہیں جا رہا کہ اللہ کہیں فرض نہ کر دے، اس لیے جاؤ گھروں میں پڑھو. امیر المومنین آپ مسجد کیوں لا رہے ہیں؟ تو کہاں پھر میں نے کہا حضرت عمر نے صحابہ کو جواب دیا تھا کہ یہی حدیث تو مسجد لانے کے لیے میری دلیل ہے. صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہ جو حضور پاک نے فرمایا تھا وہ لفظ کیا ہے؟ کہ خشیت ان یکتب علیکم، مجھے خدشہ ہے وہی اترے گی اللہ تم پر فرض کر دے گا. حضرت عمر نے کہا کہ اب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، اب وہی آ سکتی ہے؟ نہیں سمجھے. اب ختم نبوت ہے نا، رسول اللہ کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہونا. تو حضرت عمر نے فرمایا میرے پاک پیغمبر نے تو ہمیں اشارہ دیا کہ جب تک نزول وحی جاری ہے، جب تک یہاں پر وحی اتر رہی ہے، گھر میں پڑھو کہیں فرض نہ ہو جائے. اشارہ دیا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، ان النبوت والوحی قد انتقا، نبوت اس وقت کے بعد وحی کو ختم کر دے گی، وحی اترنا بند ہو جائے گی، پھر ہم مسجد پڑھیں فرض نہیں ہو سکتا. یہی تو حضرت عمر کی دلیل تھی کہ خشیتوں کا لفظ میری دلیل ہے کہ اس وقت یہ خدشہ تھا کہ وہی اترے گی، اب تا قیامت وہی نہیں اتر سکتی، وہی مکمل ہو گئی. اب مسجد آئیں تو صحابہ کرام اشش کر اٹھے تھے کہ امیر المؤمنین جہاں تیرا دماغ پہنچا وہاں عام بندے کی سوچ نہیں پہنچی. یقین مانے اس بندے کی آنکھوں سے میں نے آنسو دیکھے. مجھے کہنے لگا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، 20 سال کا جو اعتراض میرے دل میں کھٹک رہا تھا آپ نے حل کر دیا. یہ تب ہوتا ہے جس وقت بندہ سوال کرنے میں سنجیدہ ہو، ضدی نہ ہو، معاند نہ ہو، تو پھر بندے کا سوال حل ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو میں کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ ہم میں یہ ہے کہ ہم اہل حق کے پاس آ کر اس مسائل کی تحقیق نہیں کرتے. الزام لگا بس ہو گیا جی ختم. اس طرح کئی الزامات ہیں، اکابرین پر لگیں، علماء پر لگیں، اولیاء پر لگیں. آپ کے سامنے ہوگا سارا مسئلہ. مثلا آج کل یوٹیوب پر ایک مرزا صاحب نام سے، جیسے وہ گیلانی صاحب کہہ رہے تھے نا، اجی کئی مرزے نے، ایک مرزا صاحب ایک اعتراض لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں چینل والے مرزے. وہ کی کہنے نے؟ وہ کہتے ہیں بھائی علماء دیوبند کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی تو اپنے نام کا کلمہ پڑھاتے تھے، اور پھر اس پر وہ واقعات دیتے ہیں اور رسائل دکھاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. یہ ان کی کتابوں میں نہ لکھا ہوا ہو، میری سزا جو دینا چاہیں دے دیں. ہم کہتے ہیں جناب من، یا تو بندے کے پاس اتنا دماغ ہو، عقل ہو، سوچ ہو، فہم و فراست و تدبر و علم ہو، پھر بندہ اس میدان کا شاہ سوار بنے. اور اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے نا تو پھر اس کو اس میدان میں نہیں آنا چاہیے. رسالت مآب نے ہمیں خود فرمایا ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. تمہاری جان میں طاقت ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کر سکو تو شادی کرو. فمن لم یستطع، تمہیں کمزوری سے واسطہ پڑ چکا ہے، یہ طاقت نہیں ہے، فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، پھر روزے رکھ لو، کسی کی بچی کی عزت کو برباد نہ کرو. یہ تو ایک نکاح کی بات ہے جہاں دو افراد میں ریلیشن شپ ہے، حلال ریلیشن شپ ہے. اور اس کو کس نے کہا ہے؟ جس کے پاس علم نہ ہو وہ میدان علماء میں آ کر تب آزمائی کرتا پھرے. یا تو علم ہو. پہلے میرا سوال ہے کہ انجینئر صاحب عالم بھی ہیں؟ جی نہیں. حافظ بھی ہیں؟ جی نہیں. قاری بھی ہیں؟ جی نہیں. مفتی بھی ہیں؟ جی نہیں. محدث بھی ہیں؟ جی نہیں. مفسر بھی ہیں؟ جی نہیں. علماء کے ہاں 8 سالہ عالم کورس ہے، انہوں نے 8 دن بھی مدرسے میں جا کے پڑھا ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں.
5 مختلف تخصصات ہیں، تخصص فی الفقہ، تخصص فی الافتاء، تخصص فی التفسیر، تخصص فی الحدیث، تخصص فی الدعوت والتحقیق، تخصص فی التفسیر۔ ان تخصصات میں کوئی ایک تخصص کیا ہے اسپیشلائزیشن کا کورس ایکول ٹو پی ایچ ڈی؟ کہتے ہیں جی نہیں کیا۔ اچھا اس سے بھی ہٹ کے کتاب القضاء میں قاضی کا کورس کیا ہے کہ پاور آف دا ڈیسیجن، فیصلے کی قوت ہو؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ تو پھر انہیں کس نے کہا آپ آ جائیے؟ عالم بھی ہو، انجینئر بھی ہو، پھر تو بہت اچھا۔ حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ عالم بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، نو ڈاؤٹ، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مرزا علی صاحب تو جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہے، اس لیے ان کو یہ ٹھوکر لگی ہے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کا مسئلہ ہے، یہ اگر حقیقت میں سامنے آ جاتا تو اعتراض نہ رہتا۔ کہتے ہیں ہوا انجینئر ہی خود ساختہ نہیں۔ میں نے کہا یہ حقیقت سامنے آ جاتی تو بات نہ بنتی۔ جی وہ کیا؟ سنیں، ایک شخص ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بیعت ہوتا ہے، بیعت ہونے کے بعد درود پاک پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس بندے نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، سنیں خواب دیکھا ہے، اور خواب میں وہ اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہے اور حضرت رسول اللہ کے نام پہ اپنے پیر کا نام اشرف علی پڑھ رہا ہے خواب میں۔ تو بہت پریشان ہے کہ کیا کر رہا ہوں۔ اسی اسنا میں اس کی آنکھ کھلی اور خواب کا اثر جسم پہ اتنا تھا کہ وہی لفظ پڑھ رہا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ خواب میں ڈرے نا اور آپ کی آنکھ کھلے تو بندے پہ گھبراہٹ جسم پہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ خواب میں کبھی خوش ہونا تو بعض اوقات بندے کو خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ جس کو نصیب کرے کبھی زیارت رسالت مآب الاسلام کی زیارت ہونا تو اٹھنے کے بعد بھی وہ چاشنی موجود ہوتی ہے، تو اثر رہتا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے جب میری آنکھ کھلی نا وہی غلط کلمہ پڑھنے والی کیفیت میرے اوپر چل رہی ہے اور میں منہ سے کہہ رہا ہوں، میں زبان پکڑتا ہوں، کیا ہو گیا تجھے بابا، کیا غلط پڑھ رہا ہے؟ زبان پکڑتا ہوں، رکتا شکتا کچھ بھی نہیں ہے، میرے اوپر اثر ہے، ہو رہا ہے۔ آخر ایک وقت میں جا کر رکا، مجھے اس خواب کی تعبیر دے دے۔ اب اکاڑا کے مسلمانوں مجھے جواب دو، یہ بندہ حضرت تھانوی کو نبی مانتا ہے، حضرت تھانوی کے کلمے کو کلمہ مانتا ہے، وہ تو خود کہہ رہا ہے میں غلطی کر رہا ہوں، میں ٹھیک پڑھنا چاہتا ہوں نہیں پڑھ سکتا۔ اس کا معنی ہے وہ ٹھیک کلمہ تو محمد الرسول اللہ سمجھتا ہے، یہ بیچارہ مجبوری میں بیٹھا ہے۔ تو اب اسے یہ بات کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ تو غلط کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ تو وہ پہلے مان چکا ہے، اسے تو صرف تعبیر ہی دینی ہے نا۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ خواب کے علوم خواب کے ہوتے ہیں، تعبیر کے اصولوں کے مطابق بات یہ ہے کہ جس شیخ سے تم بیعت میں ہو تمہارا شیخ متبع سنت ہے۔ ہو گئی بات۔ اب مرزا صاحب آ گئے، اے تواڈے بابے اپنے نام دا کلمہ پڑھا دے سن۔ میں نے کہا بھائی اسے کلمہ پڑھانا نہیں کہتے، اگر اسے کلمہ پڑھانا کہتے نا، حضرت تھانوی کی 83 سالہ زندگی ہے، کلمہ تو ہر وقت پڑھا جاتا ہے، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت پڑھا جاتا ہے، یہ پوری زندگی کی ایک وجہ کا واقعہ ہے، اسے کلمہ نہیں کہتے۔ کلمہ ہوتا تو ہر مرید کو پڑھایا جاتا، کلمہ ہوتا تو ہر جگہ پڑھایا جاتا، یہ پوری زندگی میں خواب کا ایک واقعہ۔ اور جناب من آپ کو معبرین کے علم تعبیر کا علم ہوتا تو آپ یہ اعتراض نہ کرتے۔ خواب کی جو تعبیر ہے نا یہ بہت بڑا فن ہے۔ آؤ میں رسول اللہ کے گھر سے خواب کی تعبیر کے علم پہ دلیل لاتا ہوں۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کی تعبیر الرؤیا کا مقدمہ اٹھاؤں، امام جعفر الصادق رحمہ اللہ، امام باقر کے بیٹے، امام زین العابدین کے پوتے، حضرت امام حسین کے پڑپوتے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس کے جسم میں خون دوڑا، یہ اولاد علی اور آل نبی، امام جعفر الصادق علم تعبیر کے امام ہیں۔ شاگرد بیٹھے، ایک شخص آیا، کہا جی میں نے خواب دیکھا، میں خواب میں اذان دے رہا ہوں، فرمایا چوریاں چھڑ دے، چوریاں نہ کیا کر، چور نہ بنا کر، توبہ کر۔ بندہ چلا گیا، جی ٹھیک ہے سر۔ ایک عرصہ گزرا، ایک اور آیا، انہوں نے کہا شیخ میں نے خواب میں اذان دی ہے، کہا تجھے مبارک ہو، انشاءاللہ تو حج اور عمرے کا سفر کرے گا۔ وہ چلا گیا، شاگرد آ گیا، انہوں نے کہا استاذ جی، استاذ من
اے مسئلہ کیے کہ کیا ہوا؟ کہ یہی خواب اس نے دیکھا تھا اور آپ نے فرمایا چوریاں نہ کیا کر، چور ہے تو، اور یہی خواب اس نے دیکھا ہے، اسے حج کی خوشخبری دے دی۔ کیا مطلب؟ یہ ہوتا ہے علم کا ماہر آدمی، یہ ہوتی ہے مہارت، ایکسپلینیشن جو وضاحت کے انداز میں، اور اسپیشلائزیشن مہارت ملنا، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ اب یہ آل علی ہے اور اولاد نبی ہے، یہ خواب کی تعبیر دیتے ہوئے ایک علوم کے علم سے پردہ ہٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بندے، قرآن کریم میں 2 اذانوں کا ذکر موجود ہے، ایک نیکوکار اور ایک بدکار۔ ایک کیا ہے؟ اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، سورۃ یوسف۔ یہ اذان چور کے معاملات کی طرف اشارہ ہے، اور ایک نیکوکار کی اذان ہے قرآن میں سورۃ الحج میں، اذن فی الناس الحج، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس سے پتہ چلا کہ اذان کا تعلق ظاہری حیثیت سے بھی ہوتا ہے۔ حجی بندہ کیسا ہے؟ کہ جی پہلا جو آیا تھا اس کو آپ جانتے ہو؟ کہ جی جانتے تو ہیں، بڑا عجیب آدمی ہے، بڑا بدکار ہے، چوریوں میں مشہور تھا۔ تو ہم نے سمجھا آپ نے ویسے ہی اس پر دباؤ دیا کہ جی نہیں، کہ جب اس جیسے بندے نے اس جیسا خواب دیکھا تو میں نے کہا تیرے ہاتھ کٹ جائیں گے، بچ جا، چوری نہ کیا کر۔ اور جو دوسرا آیا جس نے کہا میں نے اذان دی، وہ کیسا تھا؟ کہ جی حاجی قاضی تھا، نمازی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، تقوی طہارت والا تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، للہیت رکھنے والا تھا۔ تو کہا پھر نیک آدمی کے لیے اذن فی الناس الحج، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تفاعل کو سامنے رکھتے ہوئے اسے حج کی خوشخبری دی۔ اس سے پتہ چلا خواب کا تعبیر کا علم بڑے بڑے طریقوں میں ہوتا ہے۔ اس طرح خواب کے علوم میں بڑا فرق ہے۔ میں ایک تعبیر اور دے رہا ہوں۔ امام جعفر الصادق بیٹھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت آپ بیٹھے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، پسینہ پسینہ حال ہو رہا ہے۔ کہ جی میں نے خواب دیکھا میری منجی تلے آگ لگی ہوئی ہے، چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا جا اپنے کمرے سے سامان نکال، کہیں چھت گر نہ جائے۔ انہوں نے 4 بندے ساتھ لیا، سامان باہر نکالا، چھت گر گئی۔ ایک عرصہ گزرا، سردیوں میں سب ٹھٹر کے بیٹھے ہوئے ہیں، گویا اوپر چادریں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سردی ہے۔ اور ایک آیا، اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھی میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ کہ جا چارپائی کی جگہ کو کھود، شاید خزانہ نکل آئے۔ وہ گیا اور اس کا خزانہ نکلا۔ شاگردوں نے پوچھا استاذ مان اس کی وضاحت؟ فرمایا خواب میں موسم کو بڑا متعلق اور دخل ہوتا ہے۔ گرمی میں چارپائی کے نیچے آگ یہ نقصان ہے، اور سردی میں چارپائی کے ساتھ آگ یہ فائدہ ہے، اس لیے اس کی چھت گری تھی، اسے خزانہ ملا ہے۔ تو بھئی خواب کی تعبیر کا علم تو تعبیر کے معاملات ہے۔ انجینئر صاحب نے بیٹھ کے نہ کر کے پھکیاں دینی ہیں، اسے کیا پتہ علم تعبیر کسے کہتے ہیں؟ تیری غلطی، تیری سلیکشن رانگ ہے، تیرا انتخاب غلط ہے، تو کہاں جا کر پھنس گیا؟ بھئی یوں نہیں ہے، وہ جیسے ہمارے وہ سناتے رہتے ہیں نا، کتے مہر علی کتے تیری سلام، ٹھیک ہے؟ ایک گستاخ اکیاں جتنے لڑے کھڑوتے رہے نا، انہوں تو پوچھو تو کتے پہنچ گئے؟ آپ نے علم لینا ہے تو علماء کے پاس آئیے، اہل علم کے پاس آئیے، اہل تقوی کے پاس آئیے، اہل اللہ کے پاس آئیے، اہل التقوی و اہل المغفرہ کے پاس آئیے، پھر آ کر آپ کو آپ کے علوم سمجھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور میرے دوستو یہی غلطی جب میں نے اس کی وضاحت یوں چینل پہ پیش کی نا، انجینئر کے لڑکے مجھ سے رابطے میں کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب آپ تو ایک علمی کام کر رہے تھے، ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ میں نے کہا پولیس کا کام ہی ہوتا ہے چوروں کے پیچھے پڑتے ہیں، علمی کام کر رہا تھا تبھی تو بد علم والوں کے پیچھے ہم آ گئے، ورنہ ہم تمہیں صاحب العلم سمجھتے، ہم تمہارا رد کرتے۔ یقین مانیے اتنا جھوٹ بول کے یہ بات کی ہے، آج تک دلیل کی دنیا میں اس بات کو نہیں سمجھا سکتے۔ میں نے کہا انجینئر صاحب اگر خواب کی باتوں پہ کلمے بن جاتے ہیں، کل میں خواب دیکھوں کہ آپ کی کسی عزیزہ سے میرا نکاح ہوا ہے، ویسے میری 3 بیویاں ہیں، 4تھا نمبر میرا رہتا ہے، آپ مجھے رشتہ دے دیں گے؟ صبح آپ دے دیں گے؟ خواب جو ہے اللہ دی قسم میں آ کے میں تے ویکھیا مولوی خود مینوں قبل تو کرایا، حق مار مقرر ہوئیے
ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਫਲਾਂ ਬਿੰਤ ਫਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਬੂਲ है अजी मैंने दे देंगे मुझे कहेंगे जी ख्वाब की बात है ख्वाबों की दुनिया में रहते हो इंजीनियर साहब हकीम उल उम्मत की ख्वाब की ताबीर भी ख्वाब की बात है आप भी ख्वाबों की दुनिया में रहते हो लेकिन मसला ये है मेरे नौजवान ने समझा कुछ नहीं है इसे मालूम नहीं था ये बेचारा उसकी रौ में बह गया यूं नहीं होता भाई तभी मैं इन लोगों को कहते रहता हूँ अजी इंजीनियर साहब ਨੂੰ ਐਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੈ ना तो बहा दो साढ़े नाल असी गल कर लेनी है आप बिठाते हम बात कर लेंगे कहते जी वो कहते हैं मुझे अम्मा ने मना किया है मुनाजरा नहीं करना अजी एक बारी कर ले फिर तेनू अब भी मना करना है मौलवियों दे मगर नहीं लगना ठीक है एक बार बैठ तो जाओ फिर अम्मा जी के साथ अब्बा जी भी आपको कहेंगे सिर्फ बड़े आदमी पता नहीं केड़े अब्बे दा निक्के दे अब्बे वाला तो मसला कोई नहीं तो मेरे दोस्तों ये मसला है उस जगह जाकर बंदे बैठे हैं मैं कहता हूं ये जो इनके पास जाते हैं ना मसला पूछने इंजीनियर अली मिर्जा के पास मसला पूछने ना जाओ आप इंजीनियर है ना तो घर की थैली बनवानी हो मोहल्ले की गली बनवानी हो घर का नक्शा बनवाना हो तो इसके पास जाएं मसला पूछना है तो इन उलमा के पास आए कहते हैं मीर भी क्या सादा है मीर भी क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं भाई थोड़ा ख्याल करना चाहिए तू कहां पहुंच गया थोड़ा बहुत बंदा मामले अजीब बात है यकीन मानिए मैं हैरान हो जाता हूं कि कहां की चीज को आपने कहां लगा दिया भाई फर्क होता है मामलात देखने पड़ते हैं हर लफ्ज के मतलब अल्फाज की तब्दीली से बदल जाते हैं मुझे बताओ खाने पीने से रोजा टूटता है या नहीं टूटता बोलिए बोलिए जानबूझकर खाने पीने से रोजा टूटता है या नहीं टूटता मैं कहता हूं नहीं टूटता आप कहेंगे कैसे आपने रोटी खाना और पानी पीना कहां से समझा एक बंदा कसम खाता है गुस्सा पीता है रोजा टूटेगा ये भी तो खा पी रहा है रोटी खाना और है कसम खाना और है पानी पीना और है गुस्से को पी जाना और है तो आप लफ्ज के मतलब के अंदाज के अतवार के आदात भी नहीं समझे और मिर्जा साहब से जाकर आपने मसले पूछने दलील तो बड़ी मजबूत है उस दिया ऐ मजबूत है बेटा अगर उसकी दलील मजबूत है तेरे अकल की दलील कमजोर है तो अपना इलाज करा ले इस तरह के कई मामलात मैंने सर्च करके देखे एक जगह मुझे दोस्त ने कहा उस्ताद ये देखें हमने क्लिप सुना कि हजरत मुआविया मिंबरों पर हजरत अली को गालियां दिलवाते थे मैंने इस बंदे की जिसारत सुनी तो मैं हैरान रहा और मैंने बड़े चैलेंज दावे और तहद्दी से कहा कि मिर्जा साहब जुर्रत फरमाइए अगर वालदा मोहतरमा का दूध पिया है ना बोतल का दूध नहीं पिया तो हजरत अलीजुल मुर्तज़ा को हजरत मुआविया ने मिंबर पर कौन सी गाली दिलवाई थी जरा उस गाली का लफ्ज पेश कीजिए और सुनो अगर तुमने पेश किया कर तुम नहीं सकते कोई झूठा मूठा ले भी आया तो मैं तुमसे पूछूंगा कि तू हजरत अली का ज्यादा हजरत हसन से रिश्तेदार लगता है हजरत हसन तो उससे सुलह करके उसे अमीरुल मुमिनीन मान रहा है और तू फसाद के मामलात को उजागर कर रहा है मैंने एक मिर्जे के चेले से पूछा तो मुझे कहने लगा कि ये इत्तला हजरत हसन तक नहीं गई थी मैंने कहा इमाम हसन बेटा है हजरत अलीजुल मुर्तज़ा का सैयदुस सादात है उसे तो नहीं पता था जेहलम दे मिर्जे नु किसी और दसिया है खुदा ना कर तुम्हें पता है अच्छा फिर झूठ है ना उसके पाँव नहीं होते झूठ लंगड़ा होता है लूला होता है अंधा होता है गूंगा होता है बहरा होता है कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है मुझे कहने लगा हाँ मुफ्ती साहब छुप छुप के जो गालियां देंगे तो इमाम हसन तक कैसे जाएगी बात मैंने कहा एक मिनट छुप छुप के अभी तो कहा था मिंबरों पे गालियां दिलवाते अभी छुप छुप के कहां से आ गया मैंने कहा कज़्ज़ाब झूठे शर्म नहीं आती स्टूपिड मैन साहबा कराम की आपस की नफरतें सुनाते हो कुरान रहमाउ बैनहुम कहता है मोहब्बत बताओ अजीब बात है
ادھر کہتے ہیں ممبروں پہ گالی دلواتی تھی، ممبر کی بات چھپ چھپ کے ہوتی ہے، وہ تو اعلان ہوتی ہے، اور ادھر کہتے ہیں امام حسن تک نہیں پہنچی۔ چاچے میں امام اہل سنت والجماعت استاد ذی المکرم حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی زبان میں کہوں، اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کو با دیکھ، ادھر ٹانکا ادھر اتڑا، ادھر ٹانکا ادھر اتڑا۔ حضرت شیخ فرماتے تھے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ تھوڑا تجھے سمجھنا چاہیے، ایک دلیل دے رہا ہے ممبروں پہ تھا تو وہ اعلانیہ ہوتا ہے، اور ادھر کہتے امام حسن تک نہیں پہنچا تھا، چپ کے تھا، ممبر کی بات چپ کے ہوتی ہے۔ یقین مانیے ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ ایک روایت کہتے ہیں صحیح مسلم میں، میں نے کہا جی جرت فرمائیے پیش کیجیے، امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ المتوفى 261 ہجری، ہم تسلیم کرتے ہیں، کہاں ہے پیش کریں؟ کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص گئے تو حضرت معاویہ نے کہا کہ آپ حضرت علی کے خلاف موقف کیوں نہیں رکھتے؟ میں نے کہا جی ہاں، جب جنگ ہو رہی تھی تو ایک صحابی سے اپنی تائید لینے میں کہا کہ وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے، اس کو گالی کہتے ہیں یا پالیسی کہتے ہیں؟ عجیب انسان ہو یار، تمہیں لفظ بولنے کی ترتیب نہیں آتی۔ اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام کو تم دشمن بنا دو گے کہ اس نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی اور سر کے بال پکڑے تھے۔ قرآن کریم میں یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے بھائی موسیٰ، میرے سر کے بال اور میری داڑھی کے بال کو مت پکڑو، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، انہی کی غلطی تھی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ کے لیے دوسری جگہ قرآن کریم سورت نمبر 20 سورت طٰ پارہ نمبر 16 میں ہے، ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ اللہ میرا بھائی ہارون، میرے باپ عمران کا بیٹا، یہ مجھے دے دے نبوت میں نبی بنا کر، تاکہ میری کمر مضبوط ہو جائے، ہم مل کے تیری عبادت کریں۔ وہ تو وہاں اشدد به ازری کہہ رہے ہیں اور آپ یہاں ان کو دشمن بنا رہے ہیں۔ کوئی ایک بات تو لیجئے، اس طرح کئی جھوٹ بولے جائیں گے، ایسے جھوٹ، حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ میں نے مرزا صاحب کی 2 4 5 باتیں سنی، میں لڑکوں کا ذرا دیکھ کے 4 چاول چکھ لو نا، پتہ چل جاتا ہے بریانی کس ٹائپ کی ہے۔ تو مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ چاول سڑ گئے ہیں یا کیسے ہے، اس دیکھ کے مجھے علم ہو گیا ہے۔ فیس ٹو فیس بیٹھ کے میں بتاؤں گا کہ اماں کا دودھ پینا کسے کہتے ہیں اور بوتل کا دودھ پینا کسے کہتے ہیں۔ ہمیں بٹھا تو دیں، لیکن آج تک بات کرانے پہ تیار نہیں ہے۔ امت میں لوگوں میں اندر ادھر بات، یہ بات فلاں بات، بابا یوں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق وہ ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، جس پر مسئلہ حضور کا ہو، تصدیق حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی ہو، وہ حق ہے۔ اگر میں بھی دلیل میں لاؤں تو آپ مجھ سے بھی اسی اصول پر دلیل طلب کریں۔ میں آپ کو دین کا مسئلہ حضور کے گھر اور صحابہ کرام کی تصدیق اور اہل بیت کی تائید سے نہ دکھاؤں، مجھے بھی جھوٹا کہہ دو، اور اگر وہ نہ دکھائے تو اسے بھی جھوٹا کہہ دو۔ یہ اصول ہے، یہ وہ تھرمومیٹر ہے جس سے ہر بخار چیک ہو رہا ہے۔ تو بھائی عقائد پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، عقائد پر کوئی نرمی نہیں ہے۔ جو پیغمبر نے سمجھایا، بتایا، سنایا، واضح کیا ہے، وہ کل بھی حق تھا، وہ آج بھی حق ہے، وہ تا قیامت بھی حق رہے گا۔ دین کو لاوارث نہ سمجھو، دین لاوارث نہیں ہے۔ کوئی اعتراض کرے گا تو جواب کے لیے، اگر شیطان کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں تو پھر یاد رکھنا حضرت ابراہیم نمرود کے مقابلے میں آئے ہیں، فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ آئے ہیں، کیسر و کسریٰ کی بددیانت سلطنت کے مقابل میں رسول اللہ آئے ہیں، ابو جہل کے مقابلے میں ابو بکر آیا ہے، تو پھر اہل باطل کے مقابلے میں اہل حق بھی آئے ہیں۔ پھر یہ یوں رہے گا، یوں نہیں ہے کہ آپ اس معاملے کو یوں چھوڑ دیں۔ بھائی حق حق ہے، اور حق الاسلام یعلو ولا یعلا، یہ بلند ہونے کے لیے آیا۔ یا موسیٰ لا تخف انک انت الاعلا، اے موسیٰ آپ ڈریے مت، آپ ہی غالب اور کامیاب رہیں گے۔ یہ قرآن کریم کا وعدہ موجود ہے۔ تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور وراثت میں وہ علم بھی رکھتے ہیں، دین بھی رکھتے ہیں، دنیا بھی رکھتے ہیں، سیاست بھی رکھتے ہیں، ایک ایک چیز میں علماء کرام کا کردار موجود ہے۔
ہم مسجد کے لیول سے لے کر ممبر و مصلی کے لیول سے لے کر اسمبلی ہال تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دینی وراثت، چاہے وہ خطابت کی صورت میں ہو، امامت کی صورت میں ہو، یا وہ خطبہ نماز کی صورت میں ہو، یا ملک کی سیاست کی صورت میں ہو، انبیاء کرام کے وارث علماء ایک ایک چیز سمجھتے ہیں۔ میں سناتا رہتا ہوں کہ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ قومی اسمبلی میں جب تھے تو دل میں سوچتے تھے کہ اللہ، میں قاسم العلوم ملتان میں دین پڑھاتا اچھا نہیں تھا جو اس بے دینی کے ماحول میں آگ بیٹھا جہاں ننگی تہذیب ہے؟ تو کہتے ہیں جب قادیانیت کا مسئلہ آیا اور سب کی نظریں یہاں آئیں اور تمام نے حضرت مفتی صاحب کو قائد مانا، اور حضرت مفتی صاحب نے ختم نبوت کر جو پہرا دیا ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ فرماتے اب مجھے سمجھ آیا کہ رب نے کون سا کام لینا تھا۔ تو انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک یہ سارے کے سارا علماء کرام دین کو سمجھتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس اپنے جسم کے علاج کے لیے جاتے ہو تو اتھنٹک عالم کے پاس اپنے دین کے معاملات بھی سمجھنے کے لیے آؤ، تو تمہیں کبھی کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا۔ اللہ آپ کو اور ہمیں مسائل بھی سچے ماننے کی توفیق عطا فرمائے، عقائد بھی سچے مان کر اس پر مضبوطی کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل حق کے ساتھ اللہ ہمیں جوڑے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، ابھی گفتگو فرما رہے تھے آج کے ہمارے مہمان مکرم حضرت اقدس حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم، بہت ہی پرمغز اور خوبصورت گفتگو فرمائی۔ تشریف رکھیے، ابھی ہمارے اگلے مہمان اور آخری مہمان وہ تشریف لا رہے ہیں بیان کے لیے۔ میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے آج کے مہمان وہ بھی عظیم سکالر ہیں، یعنی اس بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، حضرت مولانا سید علی معاویہ شاہ صاحب۔ میں آپ سے ایک دو بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ کی جیب میں موبائل ہے یہ سیل فون ہے، اسے استعمال سیل فون تک کیجئے، ایسا نہ کیجئے کہ یہ ہیل فون بن جائے۔ ہیل فون جہنم کا سیل بنتا ہے، دوزخ کا سیل بنتا ہے، اس پر کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو نہ اچھالیے۔ یہ میں ہر بیانات کے آخر میں کہتا ہوں کہ آپ اس طرح اپنے سیل کو استعمال کیجئے۔ اور یہ جو فون ہے نا، جو انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتا اسے مبارک ہے، اس کی جان چھوٹی ہوئی ہے، لیکن جو کرتا ہے اسے کہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے لیے دینی معاملات میں اپنے اس موبائل کو استعمال کیا کرو۔ دینی معاملات، یہ میری گفتگو براہ راست نشر ہو رہی تھی، اگر آپ کرتے ہیں تو دینی معاملات میں آگے چلیے۔ آپ سوشل میڈیا کے دونوں پلیٹ فارم پہ آئیے، یوٹیوب پر آئیے، مفتی عبدالواحد قریشی سرچ کیجئے، آپ کو 2 لاکھ سے ابو ہمارے سبسکرائبر ملیں گے۔ آپ فیس بک پہ آئیے، مفتی عبدالواحد قریشی کا لفظ سرچ کیجئے، آج کے لیکچر سمیت آپ کو ہمارے روزانہ کے لیکچرز ملیں گے۔ 1.3 ملین فالوورز آپ کو ملیں گے، اور یہ روزانہ کا ڈیٹا آپ تک پہنچے گا۔ کرنا ہے تو اہل حق کو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور میرے بعد میرے میزبانوں کو یہ نہ کہنا کہ یہ کون سا مہمان تھا جس نے سر پہ پگڑی منہ پہ داڑھی رکھ کے اللہ کے گھر میں انٹرنیٹ کی ترغیب دی ہے۔ میں نے ترغیب نہیں دی، میں نے ترتیب دی ہے۔ ترغیب کہتے ہیں سب کرو، ترتیب کہتے ہیں جو الٹ کر رہے ہیں وہ سیدھا کرو۔ حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمہ اللہ نے جب مستورات کی جماعت شروع فرمائی تو کسی نے کہا حضرت آپ نے عورتوں کو گھروں سے نکالا، حضرت نے فرمایا جی نہیں، عورتیں گھروں سے پہلے نکلی تھی، میں نے رخ بدلا ہے، بازار نہ جاؤ اللہ کے راستے میں آ جاؤ۔ تو بھائی آپ بھی انٹرنیٹ پہلے استعمال کرتے تھے، میں نے رخ بدلا ہے، اہل باطل کو نہ سنو، اہل حق کو سنو۔ جزاک اللہ۔